یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل لیلۃ القدر خیر من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاة والسلام علی معدن فیوزات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات قبل لیلۃ القدر وعلى جواهر علل ما ظهر في ليلة القدر ثم الصلاة على آله الذين هم محال كتاب الله المنزل في ليلة القدر بل هم كتاب الله الناطق المنزل في ليلة القدر وعلى شجتهم الذين هم أوراق كتاب الله الذي نزل في ليلة القدر لاقتباسهم المعارف من مشكاة ليلة القدر أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر إني جاعلك للناس إماما صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اولاد بلند صلوات صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت گزشتہ تقریر میں لفظ سید کے چند ایک معانی کے اعتبار سے ایک آدھ معنی کل بھی بیان کیا گیا. اسی سلسلے میں جہاں اور لفظ سیدوں کے معانی ہے وہاں ہم سورہ یوسف میں دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی اللہ نے لفظ سید کا ایک معنی ہم پر ظاہر فرمایا ہے. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ
والبیا سیدہا لدن با، جب حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف مکمل مجسمہ جذبات بن کر زلیخا بڑھی تو حضرت یوسف اپنی عصمت کو محفوظ رکھتے ہوئے اس کے محل کے دروازوں کی طرف لپکے۔ جب آپ دروازوں کی طرف بڑھے تو زلیخا نے ایک زوردار کہکہا بلند کیا، اور کہکہا کے بعد کہنے لگی یوسف اس قبر سے مجبوری سے کہیں اور تو نہیں جا سکتے، کیونکہ میں نے جتنے محل کے دروازے ہیں ساتوں کے ساتوں دروازے مکمل کر دیے ہیں، بند کر دیے ہیں۔ اب اگر تم جانا چاہو سر ٹکرا ٹکرا کر یہیں رہ جاؤ گے، باہر نہیں جا سکتے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی طور پر نہیں بلکہ مکمل طور پر علم و یقین نہیں، عین و یقین نہیں، بلکہ منزل یقین کی آخری منزل پر جسے حق الیقین کہتے ہیں اس منزل پر فائز تھے۔ آپ مسلسل جب دروازوں کی طرف بڑھے تو زلیخا پیچھے سے آپ کی طرف بڑھ کر اس نے آپ کے کتے میں دامن میں ہاتھ ڈالا، جس کی سبب وہ کتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ اب اللہ پورا یہ واقعہ آیات میں بیان کر رہا ہے۔ بس تمکن بابا، وہ دونوں کے دونوں یعنی حضرت یوسف بھی اور زلیخا بھی دروازے کی طرف بڑھے۔ وقت قمیصہ من دبر، جناب یوسف کا کتا پچھلی جانب سے، کیونکہ اسے پیچھے سے ہاتھ ڈالا تھا تو لہذا وہ کتا پھٹ گیا۔ بس تمکن بابا وقت قمیصہ کتا من دبر پھٹ گیا۔ من دبر وَأَلْقَيَا، ان دونوں نے جب دروازے پر پہنچے، چونکہ جناب یوسف جس دروازے کے قریب پہنچتے گئے تمام کے تمام تالے ڈھونڈتے گئے خود بخود، اور ہر دروازہ بذات خود کھلتا گیا تاکہ پتہ چل جائے کہ معصوم کسی ظاہری وسائل کا محتاج نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ایک فکرہ دینا چاہتا ہوں کہ جناب یوسف کے لیے اگر بغیر ظاہری وسائل کے، بغیر ہتھیار کے، بغیر اوزار کے ساتوں مکمل دروازے خود بخود کھل جائیں تو مسلمان اسے تسلیم کرتے ہیں اور صدیوں سے بیان کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اور اگر فخر یوسف کے لیے بغیر اوزار کے، بغیر ہتھیار کے کعبہ کی پتھریلی دیوار میں تر بن جائے تو کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ درود پڑھیے گا صلوات۔ جیسے ہی تو دروازے پر پہنچے تو اب جہاں اللہ ارشاد کر رہا ہے کہ ان دونوں نے پایا سیدنا للبا، دروازے پر کھڑا ہوا سیدنا، ہاں کی ضمیر پلٹ رہی ہے زلیخا کی طرف، یعنی اس کا سید، اس کا شوہر، اس کا مالک۔ تو شہاد لفظ سید کا معنی کیا ہے؟ شوہر، یعنی جہاں لفظ سید کے اور معانی ہے، ان معانی میں سے ایک معنی یہ بھی ہے قرآن کے اعتبار سے
کہ مرد شوہر اپنی خانہ کے لیے، اپنی عورت کے لیے سیدن یعنی سردار کے مقام پر اگر حق کو ہے تو وہ اس کے لیے سید ہے، اس کے لیے سردار ہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی اپنا ماضی بھلا کر، اپنی چادر سے پاؤں پھیلا کر، تاج کی چادر میں عصمت کے موتیوں کو ٹانگنے کی خاطر بارگاہ رسول میں حاضر ہوگا، جس نے بھی سوال سیدہ بطول کیا، جو بھی بارگاہ رسول میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے ماضی کو بھلا کر سیدہ کے حق میں بارگاہ رسالت میں سوال کیا، تو رسول پاک نے ہر ایک کو یہی جواب دیا کہ فاطمہ اس فاطمہ السماوات کی کنیز خاص ہے، جو اس کا فیصلہ ہوگا وہی فیصلہ ادھر سے سنا دیا جائے گا۔ اب بارے تاریخ عامہ اور تاریخ خاصہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول پاک نے جناب سیدہ کا نکاح کر دیا حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ، تو اس قریش آگے بڑھے، لما زبر رسول اللہ فاطمہ من علی کے، جب رسول پاک نے جناب سیدہ کا عقد حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ کر دیا، تو کچھ لوگ عطا ہو ناس بن قریش، قریش کے قبیلے میں سے کچھ لوگ رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فقالوا، اور انہوں نے کہا انکا زبیت علی بمہر خسیس، یا رسول اللہ آپ نے بالکل معمولی سے حق المہر کے عوض فاطمہ کا عقد علی سے کر دیا، جبکہ ہم میں سے بڑے بڑے صاحبان بڑے بڑے حق المہر کے متعلق آپ کی بارگاہ میں عرض کر چکے تھے۔ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا یہی تمہاری بھول ہے، ما انا زبطت علی، علی کا نکاح فاطمہ سے میں نے نہیں کیا۔ لوگوں کا یہ کہنا کہ آپ نے معمولی سے حق البہر پر فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا ہے، فرمایا یہی تمہاری غلط فہمی ہے۔ بیٹا ذرا نیچے ہو کے بیٹھو، پچھلے تمہارے پیچھے چھپ رہے ہیں، نیچے ہو کے بیٹھو۔ تمہاری یہ بھول ہے کہ تم کہتے ہو کہ میں نے علی کا نکاح فاطمہ سے کیا ہے، ماں انا زبطت علی، فاطمہ سے علی کا نکاح میں نے نہیں کیا۔ تب یہ فقال اللہ تعالی، اللہ کے شب معراج مجھے کہا تھا کہ میرا حبیب سن لاؤ لم اصبر علی لگاتانا فاطمہ تا میں بولتے آدم انا بچل ارض الہ یوم القیامہ، کہ اگر میں علی کو خلق نہ کرتا تو زمین کے سینے پر اولاد آدم میں سے قیامت تک کوئی بھی فاطمہ کا کفر نہ ہوگا۔ حضرت پڑھیے گا صلوات۔ ایک دھیری سوال اور بھی پڑھے صلوات۔ سیدۃ النساء العالمین کے لیے سید ہونا، سیدۃ النساء العالمین کے لیے سید ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اگر تمام انبیاء کی بن
وہ قادر قدیر سجا دے. رسول کے زمانے میں مدینے میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء اس وقت میں اپنی اپنی نشست پر تشریف فرما ہو اور سامنے سے رسول کو اللہ حکم دے کہ آپ اس بند کی صدارت کے لیے تشریف لے آئیں. تو جیسے رسول ظاہر ہوں گے جو نبی جس مقام پر بیٹھا ہوا ہے رسول کے چہرے کی زیارت کرتے ہوئے وہ اپنی نشست گاہ کو چھوڑ کر اپنے مقام کو چھوڑ کر رسول کی تعظیم کے لیے تعظیماً کھڑا ہو جائے گا. اب میں پڑھ گیا, یہ بچے ساتھ بیٹھے ہوئے آج خدا کی زندگی دراز کرے, یہ نہیں سمجھ سکتے کہ میں کیا پڑھ گیا اور آپ بھی چپ کر گئے کہ میں کیا پڑھ گیا. یعنی ادھر نبی 1,01,24,000 انبیاء وقت میں اپنے اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر ہمارے سید الانبیاء تشریف لائے. بے ساختہ ہر ایک نے اپنی نشست کو چھوڑ کر رسول کی تعظیم کرنا اور اس کے لیے کھڑا ہونا اپنے لیے عبادت سمجھا. اب وہی رسول بیٹھا ہوا ہے, فاطمہ آ رہی ہے. سلامت رہے, آباد رہے, درود پڑھیے گا صلوات. اب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کتب تشیع میں بھی اور کتب غیر تشیع میں بھی ہر دو میں یہ موجود ہے کہ ولما جب بھی ایک سے بات زور ہے, چونکہ میں یہاں فضائل پڑھنا نہیں چاہتا تھا لیکن لفظ سید کی وضاحت کے لیے مجھے یہ چند کلمات ادا کرنے پڑ رہے ہیں کہ جب بھی سیدہ ایک وقت نہیں, 2 وقت نہیں, 5 وقت نہیں, 10 وقت نہیں, جب بھی سیدہ فاطمہ رسول پاک کی زیارت کے لیے بابا کے ہاں تشریف فرما ہوتی تو جیسے رسول کی نظر پڑتی ویسے رسول اپنی مسجد چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے. میں اتنا کہتا ہوں فکرہ میں دیتا ہوں, درود آپ پڑھ دیجئے گا, فکرہ میں دے رہا ہوں. بھئی کمال ہو گئی ہے, پوری تاریخ میں نے چھان ڈالی ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے بڑی تاریخ شیعت پوری چھان ڈالی ہے کہ جب فاطمہ آتی تھی تو رسول پاک کام علیہا اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کا بازو پکڑ کر وَأَجْلَسَهَا عَلَىٰ مَجْلِسِهِ اپنی مسجد پر بٹھاتے تھے. رسول کا فاطمہ کو اپنی مسجد پر بٹھانا ملتا ہے لیکن فاطمہ کو بٹھانے کے بعد خود بیٹھنا نہیں ملتا. درود پڑھیے نا صلوات. اب بتائیے ایسی سیدہ کے سردار سردار کون ہو سکتا ہے؟ میں پھر فکرہ دینا چاہتا ہوں کہ بچوں آج آپ جانے جگہ پر بیٹھ گئے, خیال آپ بیٹھ رہو, نہ بیٹھ رہو. ایک فکرہ دینا چاہتا ہوں, پوری توجہ چاہتا ہوں. جس سیدہ کی برابری میں آدم سے لے کر قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا, اس سیدہ کے سید کی برابری میں ہم ضرور پڑھیں گے. اگر ان کی محفل میں ساتھ کئی بن جاتے تو پھر ہر اسوام بلی بن جاتے نہ کہا ہوتا. اگر جناب سید و سردار نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر میں نہ کہا ہوتا اگر منظور کو مولا فہذا نہ جانے آج میں کتنے ابھی
یعنی جس سیدہ کا سید ہے علی، جب اس سیدہ کا یہ مقام ہے، جیسے آتی ہے رسول پاک وہی فوراً مسجد چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، باہر اللہ نے منتخب کیا شروع سے، یعنی یہ پھر رسول پاک کا فرمان ہے کہ شب معراج میرے رب نے مجھ سے ارشاد فرمایا خلقت فاطمہ لے علی وخلق علی لے اجلہا، میرا حبیب فاطمہ خلق ہوئی ہے علی کے لیے، اور علی خلق ہوا ہے فاطمہ کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول پاک نے جس طرح سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگانی میں کوئی اور نکاح نہیں کیا تھا، اسی طرح جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگانی کے ظاہر میں علی نے کوئی اور عقد نہیں کیا۔ اور پھر دیکھیے اللہ نے کیا مقام عظمت بخشا ہے فاطمہ کو، اور پھر وہاں سے لے مقام عظمت علی کہ ہر صاحب کی اولاد کا سلسلہ چلتا ہے اس کی پشت سے، اس کے نسب سے، اس کی ذات سے، یعنی اولاد نرینہ کے ذریعے سے۔ لیکن یہ ہے مقام عظمت فاطمہ کہ اللہ نے فاطمہ کے لیے اصول فطرت بدل دیا۔ ذرا اندازہ لگ گئی دو چار آدمی کا آدمی نہ مجھے وہاں سے ادھو لینا، وہاں بچوں تھا ادھو نہ کمانے میں بات دیتا ہوں، دینے والا سامنے بیٹھے ہی ہے، آ جاؤ جی آ جاؤ، دو آ سکتے ہیں آپ مجھ کے پاس۔ میں نے اسی بھی نام میں کہا تھا کہ ذرا خیال رکھیے آج اندر وہاں بچوں دم پڑے صلوات، جنہیں لفظ فطرت کا پتہ ہی نہیں چلتا وہ بیچارے مجبور ہیں، وہ کیا بول سکتے ہیں؟ کس قدر مقام عظمت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کہ ہر شخص کی اولاد کا سلسلہ چلتا ہے اس کی اولاد نرینہ سے۔ یہ مقام عظمت فاطمہ ہے کہ اللہ نے فاطمہ کے لیے اصول فطرت ہی بدل دیا۔ ہم دیکھتے ہیں صرف کتب اہل تشیع نہیں، کتب اہل سنت میں یہ حدیث موجود ہے جو اس وقت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے انجم المطالب، صفحہ نمبر ہے 243 243۔ میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں، میرے اہل سنت بھائیوں کی بہت بڑی کتاب ہے جو اردو میں ہے، اس سے لے کے میں پڑھ رہا ہوں۔ رسول پاک نے علی کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا یا علیو اوتیتا ثلاثا لم یؤتہن احد ولا انا، علی اللہ کی طرف سے تجھے 3 فضیلتیں ایسی دی گئی ہیں جو اس پوری کائنات میں کسی اور کو نہیں دی گئی۔ بھائی ظاہراً کچھ علی سے چھین لینا یہ الگ بات ہے، اللہ کا دیا ہوا منصب چھیننا دیکھیے فکرہ لیجیے میں نے کیا کہا ہے، ظاہراً علی سے کوئی چھین لینا یہ الگ بات ہے، لیکن جو منصب اور جو مقام اللہ اور اللہ کے رسول نے بخشا ہے، علی محتاج منبر نہیں۔ مجھے فکرہ اسے آگے بڑھ کر دے رہا ہوں، دینا نہیں چاہتا تھا لیکن دے رہا ہوں، زبان پہ آ گیا ہے۔ علی منبر پہ ہے تب بھی علی ہے، علی باغ میں کھڑے ہو کر رسولی کر رہا ہے تب بھی
آپ تمام بزرگوں سے اور اپنے نوجوانوں سے جو پورے 9 دن مجھے لے کے چلتے رہے ہیں، میں پوری تاریخ کا ایک فکر میں بند کر کے دے رہا ہوں، میں اسی تشریح کرنا نہیں چاہتا۔ جب حضرت علی کو چوتھے مقام پر مقام بخشا گیا، جب حضرت علی علیہ السلام کو چوتھے مقام پر مقام بخشا گیا تو ساسا بن سبحان صحابی تو بہت بڑا بلیغ الفصیح تھا، مانا ہوا عظیم تھا، علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر کہتا ہے یا علی میں تجھے مبارک نہیں دیتا کہ تو تخت خلافت پہ بیٹھا ہے، آرام سے بیٹھو، آرام سے، تمہارے ذہن سے ادب ہے، یا علی میں تجھے مبارکباد نہیں دیتا کہ تو تخت خلافت پر بیٹھا ہے، میں تخت خلافت کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہیں تجھ جیسا آدمی ملا۔ صاحب جی بولیں گے، آپ بولیں گے جب سامنے بیٹھے، ایک فکرہ دے دوں بیٹا بولیں گے، اگر سمجھ آ جائے تو پھر فکرے پر بولنا کروں، نہ سمجھ آئے تو وہ الگ بات ہے۔ علی علی وہ علی ہے کہ علی جب بیٹھ کر شہادت پا گیا تو اس کے بعد تخت خلافت کے لیے کوئی خلیفہ راشد نہیں تھا۔ علی 3 فضیلتیں، بھئی یہ کیا کر رہے ہو بچوں، کیا پیسے تو اللہ نے کسی اور کو نہیں دی۔ بس حدیث کا زمانہ ختم نہیں ہو گیا، حدیث سے اس زمانے کے لیے نہیں تھی، اب بھی ہے، کیا پڑھ ہے، حدیث اب بھی ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ تو رسول فضیلت کیا بیان کر رہے ہیں؟ پہلی فضیلت اوتیتا سحرن مثلی ولم اوتا انا مثلی، علی صرف تجھے، فقط تجھے، بس تجھے، ہاں ہاں تجھے مجھ محمد جیسا سسا ملا۔ اللہ اللہ بہت بڑھے گا سلام۔ لاہور کی چھپی ہوئی ہے حضرت علامہ عبید اللہ احمد سریوتی علیہ الرحمہ کی کہ علی صرف تجھے، فقط تجھے مجھ محمد جیسا سنسل ملا۔ اب کہہ دوں گا، آج ذرا آپ چپ بیٹھے ہیں، مطلب میں بات دینا، آج جانتے میں اس طرح آدھی نہیں ہوں، بات پہ ڈھونے گا، لیکن آپ چپ ہے تو میں بات دے رہا ہوں۔ بھائی اگر اور بھی کسی کا رسول سسل تھا تو وہ کھولے جو نہیں۔ اللہ کی طرف سے خود تجھے ملی ہے اور کسی کو نہ ملی، میں آپ کے حق میں دعا کروں اللہ آپ کو سلامتی دے، سوا غم محمد و آل محمد کے ہر غم سے آزاد رکھے۔
اور قبلہ علامہ محمد زین اکبر صاحب کو خدا صحت کاملہ عطا فرمائے، اور بانیان مجالس جو سرشریے ہیں ان کی نئی تمناؤں کو خدا پورا کرے، امام آخر کا ظہور فرمائے۔ آپ جس انداز میں حوصلہ افزائی کی ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے جو میں ادا کر سکوں، البتہ اتنا کہتا ہوں، اس سے بعد رسول پاک فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اوتیت ثلاثا لم یؤتہن احد ولا انا، اوتیت شیئا مثلی ولم اوت انا مثلی، واوتیت زوجۃ صدیقۃ مثل ابنتی۔ دیکھیے صاحب، آپ صرف ترجمہ کروں گا، میں نے ایک لفظ بھی اپنے دل سے ادا نہیں کروں گا، آپ بولے نہ بولے ایک لفظ بھی میں نہیں کروں گا، صرف ترجمہ ادا کروں گا۔ اوتیت زوجۃ صدیقۃ مثل ابنتی، اے علی تجھ کو زوجہ عطا کی گئی میری بیٹی جیسی صدیقہ۔ بیٹا ذرا بیٹا میرے بیٹے، مجھے پتا ہے تمہارے سمجھنے سے نا یہ بات بہت بلند ہے، بیٹھے رہو، میں تمہیں اٹھاتا نہیں، لیکن آرام سے بیٹھے رہو۔ اوتیت زوجۃ صدیقۃ مثل ابنتی، اے علی دوسری فضیلت تیری یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے سائے میں تجھے میری بیٹی صدیقہ جیسی زوجہ عطا کی گئی، وَلَمْ أُوتِيَ مِثْلَهَا، اور میں اسی مثل عطا نہیں کیا گیا۔ بس بات ہو گئی ختم۔ اب میں بات دینا چاہتا ہوں، اس پوری حدیث کے جد میں کتاب رسول نے کہاں بیٹی کا نام لیا ہے کہ فلاں بیٹی، پھر سن اوتیت زوجۃ صدیقۃ مثل ابنتی، تجھے اور بیوی عطا کی گئی ہے، زوجہ عطا کی گئی ہے میری بیٹی جیسی صدیقہ۔ ایسی بیوی نہ کسی اور کو ملی ہے، نہ مجھے مل سکی ہے۔ آپ بتاؤ میرے سننے والوں، اس میں کہاں رسول نے بیٹی کا نام لیا ہے؟ یا رسول اللہ بیٹی کا نام لو تاکہ ہمیں پتا چلے کہ علی کے گھر میں آپ کی کون سی بیٹی تھی۔ جواب ملتا ہے خاموش، نام تو تب لے گا جب 2 4 5 10 ہوگی۔ ضرور بجے گا سارا اس کے بعد تیسری فضیلت بیان کر رہے ہیں، وَأُوتِيَ حسن والحسین من صلب، وَأُوتِيَ الحسن والحسین من صلبک وَلَمْ أُوتَ أَنَا مِثْلَهُمَا وَلَكِنَّكُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْكُمْ۔ اے علی تجھے حسین و حسن کہتے تیرے صلب سے جو بیٹے دیے گئے ہیں، ایسے بیٹے نہ مجھے ملے ہیں، ایسے بیٹے نہ مجھے ملے ہیں، نہ کسی نبی کو ملے ہیں۔ اب کہ تم فکرہ پلٹاتا نہیں، راضی رہے ناراض رہے، فکرہ دے دیتا ہوں۔ اور جس کے بیٹوں کے مقابلے میں مقابلہ میں وہ صف نہیں اتر سکتی، پردے میں ادا کر رہا، جس کے بیٹوں کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحسن والحسین سیدنا شباب اہل الجنہ، جو جنت میں جائے گا وہی ہوگا حسنین۔ جو بھی جنت میں جائے گا، حسین کون ہے؟ جہاں میں جنت کے سردار، تو جو بھی جنتی ہے وہ کیا بن کر جائے گا؟ حسنین کی رعیت۔ میں نام نہیں لے رہا، جو بھی جنتی ہے
حسین کا بھی یتیم ہے. اچھا بڑا زور ہے بھائی میدان، بڑا شور ہے، بڑا زور ہے. یہ ٹک ٹاک پر اور یہ تمام موبائل جو آج کل سوشل میڈیا ہے وہ بڑا بڑا ہے. شہید امام حسین کو چاہتے تھا کہ اسلامی اتحاد اور اخوت سے پیش نظر وہ بیعت کر دیتے. بھائی مولانا پہلے یہ تو بتاؤ کہ بیعت کرتا کون ہے؟ پہلے یہ تو اسلامی نظر پہ باتیں کرو کہ بیعت کرتا کون ہے؟ شخص کیا ہے؟ بیعت، بیع ہونا، بک جانا، فروخت ہونا. مرید صاحب پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. خبردار کسی منافق کو پیر نہ بنانا. یہ کام میں ادا کر چکا. مہربانی کر عقیدے یار یہ کس کے بچی ہے؟ ایک آرہ کی ہے دم پر صلوات. بیعت کون کرتا ہے؟ بیع ہونا، بک جانا، فروخت ہونا. تو جب مرید صاحب پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو یہ مرید پیر سے کیا کہتا ہے کہ پیر صاحب میرا سر، میرا گھر، میرا سر، میری آل، میری اولاد سب کچھ آپ کا. آپ پیر ہے، مالک ہے، مالک ہے، سب کچھ آپ کا، سب کچھ دیتا ہے. یہ مرید پیر صاحب سے کیا دیتا ہے؟ نقد دیتا ہے، ادھار دیتا ہے. نہیں پہنچ میرے سننے والے بھی نہیں پہنچے، وہ رات دن مجھے سن رہے ہیں ایک عرصے سے وہ بھی نہیں پہنچے. نقد دیتا ہے، ادھار دیتا ہے. سر نقد، سر نقد، آل نقد، اولاد نقد، گھر نقد، سب کچھ دیتا ہے. اور دیتا کیا ہے؟ پیر صاحب ایک وعدہ کرے کہ آپ قیامت کے دن مجھے جہنم سے بچائیں گے. واہ واہ واہ. آپ قیامت کے دن مجھے پورے صراط سے گزروائیں گے. آپ قیامت کے دن مجھے جنت میں لے جائیں گے. تو دیتا کیا ہے؟ نقد. دیتا کیا ہے؟ نقد. لیتا کیا ہے؟ ادھار. اس غریب کو کیا پتا کہ جو مانا دور کھلا ناصر بے امام ہے قیامت کے دن یہ پیر کس کے ساتھ اٹھے گا؟ نقد دیتا ہے، ادھار دیتا ہے. میں اس پہ تشریح نہیں کرنا چاہتا، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ بیعت وہ کرتا ہے، بیعت وہ کرتا ہے جسے جنت میں جانے کا یقین نہیں ہوتا. بابا میں پھر کہوں گا، پھر کہوں گا، پھر کہوں گا. بیعت وہ کرتا ہے جسے جنت میں جانے کا یقین نہیں ہوتا. تو جنہیں یقین نہیں ہے وہ دودھ ملاش کا، اور جن کے لیے رسول فرما رہا ہے الحسن والحسین سیدنا شباب اہل الجنہ. حسن کی رئیت بن کر جائے گا، جو بھی جائے گا. اب آج کسی کا یہ کہنا مولانا تھا کہ امام حسین کو چاہتے تھا کہ وہ بیعت کر لیتے. بھائی بیعت کون لے سکتا ہے؟ اتنا نہیں ہے بس آیت سورہ خط صرف یہی رک گیا. بیعت لے کون سکتا ہے؟ آؤ قرآن فیصلہ قرآن سے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. میرے حبیب یہ جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان کے ہاتھوں میں تیرا ہاتھ نہیں تھا بلکہ مجھے اللہ کا ہاتھ تھا.
معلومہ بیعت وہ ہاتھ لے سکتا ہے جسے اللہ اپنا ہاتھ کہے. سبحان. تو آپ بتاؤ کہ نبی اللہ گھرانہ کون سا ہے؟ وہ گاندھی محمد آل محمد کا تھا. اور آج بھی وہ گھرانہ محمد آل محمد کا ہے. تو آج یہ کہنا کہ حسین کو چاہیے تھا بیعت کر دیتے. حسین ہے کون؟ پہلے یہ سوچو حسین کون ہے. حسین صرف علی کا بیٹا نہیں. حسین صرف علی کا بیٹا نہیں بلکہ السوائب بس کسی کے ساتھ السوائب الموہقہ. صفحہ نمبر 271 سطر نمبر 899 حدیث رسول پاک آپ ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب. اللہ نے ہر نبی کی اولاد کا سلسلہ اس کی اولاد نرینہ سے جان جو ساری رکھا ہے. لیکن جہاں تک میری اولاد کا تعلق ہے جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب. لیکن میری اولاد کا سلسلہ اللہ نے اولاد علی سے رکھا ہے. اب آگے تو فکر تھے جسے السوائب کے موہقہ والے نے نہیں لکھا. باقیوں نے لکھا ہے انہوں نے کسی مذہب کے تحت نہیں لکھا ہوا. میں اس پہ بات نہیں کرتا. آگے کی تو فکر کیا ہے وَلَا اتصَّالَ لِذُرِّيَّةِ النَّبِيِّ بِعَلِيٍّ إِلَّا مِنْ جِهَةِ فاطمہ. علی کی ساری اولاد محمد نہیں ہے بلکہ وہ اولاد جو فاطمہ کے وسیلے سے ہے جو قلبی اولاد رسول تھی. یہاں ضرور نہیں بڑھیں گے صحابہ نہیں بڑھیں گے. آپ ایک بار پھر ضرور پڑھے صحابہ. تو حضور احادیث سے کیا کروں میں ایسے رخ تقریب مجھے دیکھ کے ہاں پہنچ گئی ہے جس رات کے لیے میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس کو اس رخ پہ لے کے چلوں گا. صرف ایک دو میں نے حدیثیں پڑھی تھی جو میں ساتھ لے آیا. لیکن ایک ایسے رخ پر آ گئی ہے کہ مجھے ایک جگہ اور دینا پڑ گیا. بی بی مریم کو اللہ نے باقرہ رکھا ماں کیوں بنایا؟ صاحب نے علم سے میرا سوال ہے میرے سامنے جو مجمع بیٹھا ہے اس میں جتنے بزرگ ہیں مجھے فخر ہے کہ انہوں نے مجھے پڑھنا سکھایا ہے. میری حوصلہ افزائی فرما اس لیے میں یہ فکر ادا کر رہا ہوں کہ مجھے بتاؤ حضرت بی بی مریم جس کے لیے اللہ فرما رہا ہے ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اللہ نے تمہیں عالمین کی عورتوں میں سے چن لیا اور تم پاک و پاکیزہ ہے طیبہ ہے طاہرہ ہے. تو آپ مجھے بتاؤ بی بی مریم کا ماں بن جانا بغیر شوہر کے اس کی علت کیا ہے؟ کیوں اللہ نے بی بی مریم کو باقرہ رکھ کر ماں بنایا جناب عیسیٰ کو؟ اکثر لکھنے والوں نے لکھ دیا ہے کہ چونکہ اللہ کا کمال دکھانا چاہتا تھا کہ میں بغیر وسیلے کے بھی بغیر راستے کے بھی جس خاتون کو چاہوں ماں بنا سکتا ہوں. بے شک مجھے انکار نہیں ہے لیکن اس جگہ پر مجھے انکار ہے. ہمیشہ صاحب کمال کا دوسرا کمال تب تسلیم کیا جاتا ہے جب اس کا دوسرا کمال پہلے کمال کی نسبت زیادہ کمال پر ہو. دیکھا میں بڑھ گیا ہر صاحب کمال کا دوسرا کمال تب تسلیم کیا جاتا ہے جب اس کا دوسرا کمال پہلے کمال سے بات کر ہو. اگر آپ یہ کہیں گے
کہ اللہ نے اپنی قدرت دکھانی تھی، اپنا کمال دکھانا تھا، اس لیے اللہ نے بی بی مریم کو بیت اللہ رکھ کر بغیر شوہر کے رکھ کر ماں بنا دیا۔ مانو بے شک مانو، لیکن میں نہیں مانتا، میں اس لیے نہیں مانتا کہ اللہ کا پہلا کمال دیکھو، یہاں عیسیٰ کی ولادت پر ماں ہے۔ واہ صاحب، واہ صاحب، بچوں بات میں نہیں آئی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے نا، ماں تو ہے نا، تو ماں ہے نا، تو آپ پہلا کمال دیکھو، جناب آدم نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ درود نہیں پڑھیں گے، آواز نہیں پڑھیں گے آپ سے۔ مریم کے شوہر نہ ہونے پر عیسیٰ کو پہلا کر کے اللہ کمال دکھا رہا تھا، نہیں، بلکہ اس کی عزت اور ہے، وجہ اور ہے۔ وہ عزت کیا ہے؟ جناب مریم ہے طیبہ، طاہرہ، معصومہ۔ ان کے زمانے میں بنی اسرائیل میں سے، یعنی ان کے قبیلے میں سے، خاندان میں سے کوئی ایسا جوان نہیں تھا جو طیب ہوتا۔ کوئی ان کے خاندان میں سے، قبیلے میں سے ایسا جوان نہیں تھا جو طیب ہو، اطیب ہو، طاہر ہو، معصوم ہو، پاک و پاکیزہ ہو۔ تو اللہ نے بی بی مریم کو بغیر شوہر کے رکھ کر ماں بنانا گوارا کر لیا، اصول فطرت بدلنا گوارا کر لیا، لیکن کسی غیر معصوم کے نگاہ میں پہنچانا گوارا نہ کیا، چونکہ معصومہ کی ماں تھی۔ اللہ کو گوارا نہیں ہوا کہ معصوم کی ماں کو کسی غیر معصوم کے گھر پہنچائے۔ اللہ اکبر، بس ہم آخرتہ دے رہا ہے اور یہاں تقریر کو روک رہا ہے۔ مسلمان عالم، بی بی مریم بننے والی تھی ماں صرف ایک معصوم کی، وہ ہے عیسیٰ۔ جب ایک معصوم کی بننے والی ماں کو اللہ کسی کافر کے گھر، مشرک کے گھر، جب ایک معصوم کی ماں کو بننے والے آنے والے معصوم کی ماں کو اللہ کسی کافر کے گھر، مشرک کے گھر پہنچانا گوارا نہیں کرتا، تو جو خدیجہ علی سے لے کر مہدی تک نہیں، ذرا میرے نام لگائیے گا۔ اللہ جلال سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ جیسی طیبہ کو، طاہرہ کو، معصومہ کو، جو علی سے لے کر بالغ امام تک معصوموں کی ماں بننے والی ہے، تو ایک معصوم کی ماں بننے والی ہے۔ جب اللہ اسے کافر کے گھر میں پہنچا تھا، تو جو علی سے لے کر بالغ حاوی تک معصوموں کی ماں بننے والی ہے، پھر اللہ اسے کسی خیر، طیب کے گھر، طاہر کے گھر، اطہر کے گھر، معصوم کے گھر پہنچانا گوارا کیسے کر سکتا ہے؟ اگر ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پھر ایک دفعہ اور سن لیں، جو آج سے 2 تقریروں میں پہلے میں ادا کر چکا ہوں کہ مریم کا بیٹا عیسیٰ بے شک صاحب نبوت ہے، صاحب رسالت ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب امت ہے، لیکن خدیجہ کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھے گا۔
اب میری طرف دیکھیے، میں نے کہا میں آخری فکر ادا کر رہا ہوں، یہی آخری فکر ہے کہ جب اللہ بی بی مریم کو آنے والے عیسیٰ کی ماں کو کسی کافر کے گھر پہنچانا دوبارہ نہیں کرتا، تو اللہ خدیجہ جیسی معصوموں کی بننے والی ماں کو فلاں کے گھر یا فلاں کے گھر پہنچانا دوبارہ کیسے کرتا ہے؟ تو اب چونکہ فاطمہ بطول اعلیٰ تھی، طیبہ تھی، طاہرہ تھی، جو بھی سوال لے کر آیا رسول نے بتا کے بتا دیا کہ مال سر کا مالک ہونا اور بات ہے، معصوم ہونا واحد محرم یہی شب عاشور سیدہ طلال بطول کا بیٹا ایک سے کہہ رہا ہے کل یوم القربان ہے، کل قربانی کا دن ہے، صاحبان دل صاحبان اولاد بڑی دعائیں مانگی تھی حسین نے کہ یا اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو میرے نامے کی تصویر ہو، جو میرے نامے کی شبیہ ہو۔ حسین کی دعا کے نتیجے کا نام ہے علی اکبر۔ سبحان اللہ، کتنا حسین کو اس شہادت سے عشق تھا، میں نے پیار نہیں تھا، میں نے عشق کہا ہے، کتنا عشق تھا حسین کو اس شہادت کے ساتھ۔ جتنی مجھ سے حوالہ جات کی فہرست مانگے میں دینے کے لیے حاضر ہوں کہ سارا دن یہ شہزادہ باپ کے پہلو میں، باپ کی گودی میں بے شک گزارتا ہوا، لیکن رات کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے ہاں یہی تھا بستر پر سو جاتا تھا، رات میں کئی مرتبہ اٹھ کر حسین کبھی اس کا منہ چومتے، کبھی اس کی پیشانی چومتے، کبھی سینے کا بوسہ لیتے۔ سیدہ زینب نے ایک دن رو کر کہا دیا سارا دن تمہارے پاس اکبر رہ جاتا ہے، کیا پیاس ختم نہیں ہوتی؟ حسین رو کر کہتے ہیں بہن کیا کروں، میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے جب کہ زمین پر ایڑیاں رگڑ کر کہہ رہا ہوگا بابا میرا آخری سلام، مرحبا مرحبا مرحبا۔ وہی کربلا کا میدان اکبر نے جب بابا سے اجازت طلب کی اور امام نے جب اجازت دی شہزادہ خیمے سے چلا، جو میں نے تاریخ میں پڑھا ہے مجھے ہے واحد ہاشمی جوانوں میں سے امام حسین کے بعد اکیلا شہزادہ علی اکبر ہے کہ جب وہ خیمے سے چلا ہے 70 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا ہے، پھر گرا ہے، پھر اٹھا ہے، پھر گرا ہے۔ آپ پوچھیں گے پردھان صاحب کیوں؟ جب بھی موت کا دھوڑا بن کر اکبر دروازے سے باہر نکلنا چاہتا تھا، کبھی کوئی کھوپی روک لیتی تھی، کبھی کوئی ماں روک لیتی تھی، کبھی کوئی بہن روک لیتی تھی، کبھی خود حسین روک لیتے تھے، لیکن ایک منزل ایسی ہے جہاں کوئی بغیر رہا نہیں جا سکتا، لیکن میں رکوع کرنے میں جلدی سے گزر جاؤں گا۔ ایک منزل ایسی آئی کہ 4 سالہ سکینہ نے بھائی کا دامن پکڑا اور دامن پکڑ کر کہا اکبر تم تو میدان میں جا رہے ہو، مجھے بتاؤ سہرا سے کس تاریخ کا وعدہ دیا تھا؟ مرحبا مرحبا مرحبا۔ بابا کی قدم بوسی کے بعد، بھائی سجاد کی تخت بوسی کے بعد، تمام بیویوں کو آخری سلام کرنے کے بعد اکبر میدان جنگ میں پہنچا۔ میں نے سارا وسائل چھوڑ دیا، جب میدان جنگ میں آئے
چاروں طرف سے یزیدی فوجوں نے اکبر کو گھیرے میں لیا. مکتب کی کتابوں کے مطابق پہلے حملے میں اس 3 دن کے بھوکے اور پیاسے میں 120 یزیدیوں کو جہنم پہنچایا. لیکن سینے پر تو سرا تھی وہ اتنی گرم ہو گئی اور سر سے لے کر پاؤں تک اکبر خون میں ڈوبا. گھوڑے کی پاک کو موڑا, آواز دے کر کہا گھوڑا مجھے ایک بار بابا بلا, شاید پھر کبھی بابے کی زیارت نہ بن سکوں. امام چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں, چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا صاحب اولاد باپ کے لیے سب سے بڑا خوشی کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب جوان بیٹا باپ کی گودی میں سر رکھتا ہے اور باپ اس کی پیشانی پر سر رکھتا ہاتھ رکھ کر اسے دعائیں دیتا ہے, یہ سب سے بڑا خوشی کا وقت ہے. وہی سال کہتا ہے مولا, ہے مولا. پھر باپ کے لیے سب سے بڑا مصیبت کا وقت کون سا ہے؟ امام رو پڑے, فرمایا موت کو بلد شاہ. جب جوان بیٹا باپ کی گودی میں سر رکھتا ہے, پاؤں زمین پر مارتا ہے, ہاتھ کی مٹھیاں کبھی بند کرتا ہے کبھی کھولتا ہے, اس کے چہرے پر موت کا پسینہ آتا ہے. یہ وہ منظر رہتا ہے کہ وہ رو رو کے کہتا ہے یا اللہ مجھے اٹھا دے. اگر واپس بڑھتے بابا کے قدموں کا بوسہ لیا, بابا گرمی بہت ہے, کہیں سے دو گھونٹ پانی مل سکتے ہیں, جانتے تھے نہیں, لیکن پھر بھی سوال کیا. امام نے کیا کیا؟ فرمایا حاضر انسان فیکم بیٹا اکبر اپنی زبان میرے منہ میں رکھ. رونے والے کے بعد اکبر نے اپنی زبان بابا کے منہ میں رکھی, ادھر رکھی ادھر نکال. حسین فرماتے کیوں اکبر, کیا میرے منہ میں زبان رکھنا دوبارہ نہیں؟ کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ ہے. کہا جاؤ اکبر, تمہارے نانا, تمہارے دادا, تمہاری جدہ تمہاری انتظار میں. اکبر آئے. حضرت علامہ آیت اللہ عباس عزیزی کی تاریخ کے مطابق دوسرے حملے میں 5020 نائیوں کو جناب علی اکبر نے جہنم پہنچایا. ابھی تلاش چل رہی تھی کہ ایک ظالم نے دی آپ کے حلق پر مارا, گردن پر مارا. تیر کا کہنا تھا رہے تک. اب مجھے بتاؤ اکبر کیا کرے؟ میں نے صرف پڑھنا ہے. آج کی رات میں شاید پڑھنے کی رات نہیں, آج کی رات آنکھیں بند کر کے صرف رونے کے تصور کرنے کی رات ہے. آج ام دھربا کا قاسم موجود ہے, آج زینب کے اور محمد موجود ہے, آج ام لیلا کا لیدر موجود ہے, آج بیویوں کا حسین موجود ہے, آج پیاسے بچوں کا عباس موجود ہے. لیکن ہائے کل آنے والی رات ہر طرف سے بڑھانے کا رفا ہوگا. وہاں محمد زور سے اکبر کی گردن پر تیر مارا. ادھر زور سے تیر لگا کہ گردن کی رگیں کٹ گئی, خون جاری ہوا. اکبر رکے, روک کر پھر آپ سے پھر حملہ کیا. مرہ بن مرتضی مجنون نے آپ کی پیشانی پر اتنے زور سے تلوار ماری کہ آپ کی پیشانی پھٹ گئی, خون جاری ہوا. میں کہتا ہوں یا علی, جب آپ کی پیشانی پر تلوار لگی تھی آپ کی بیٹیاں پٹیاں باندھنے والی موجود تھی, لیکن ہائے اکبر کی بہنیں دیکھ رہی ہے اور لوگوں کے پکار پکار کر کہہ رہی ہے اکبر اکبر, بہنیں تیرے لیے دعا کر رہی ہیں. اکبر نے اپنی پیشانی کو اپنی گردن کو سمجھا
اوپر نے دادا علی کی شجاعت دکھاتے ہوئے پھر حملہ کیا. جب اور حملہ کیا تو ایک ظالم جس کا نام آپ ساتھ سنتے رہتے ہیں حسین بن نمیر, یہ ملعون آگے بڑھا, زہر میں بجھا ہوا نیزہ, اللہ اکبر, اس نے اکبر کے سینے میں اتنے زور سے مارا کہ نیزہ کلیجے کے پار نکل گیا. جب علی کلیجے کے پار گزری اس نے چھٹکا دیا نیزے کو, نیزہ ٹوٹ گیا, علی کلیجے میں رہ گئی. اور رونے والوں مجھے بتاؤ جس بچے کے ہاتھ میں کانٹا چبھا ہوا رہ جائے تب اسے آرام نہیں ملتا, اس اکبر کے کلیجے میں. اللہ اتنے میں ایک اور ظالم اکبر پر بات کیا, وہ بات نیزے کا تھا جو کمر پہ لگا, اب اکبر چھپا ایک اور خامی پڑا, اس نے آپ کے سر پر گرد مارا, سر پھٹ گیا. اب اکبر زمین پر بیٹھ نہیں سکا, خون جاری ہوا, سارا خون میں ڈوبا. یوں دونوں بازو گھوڑے کی گردن میں ڈالے, ڈال کر کا گھوڑا اب جہاں جی چاہے وہ پھیرنے لگا. چاروں طرف سے چھالیوں نے تیر برسائے, اتنے تیر برسائے کہ اکبر تیروں میں چھپ گیا. صرف اکبر نہیں چھپا, رونے والوں, اداداروں, گھوڑے کے چہرے پر, گھوڑے کی آنکھوں پر, گھوڑے کے جسم پر کئی تیر لگے. جب آنکھوں پر تیر لگے اس کی آنکھیں بند ہو گئی. بجائے خیمہ گاہ کی طرف جانے کے یہ اکبر کو لے کر یزیدیوں کی فوج میں داخل ہو گئے. اب ذرا سوچ کے رونا اور مجھے بتانا کہ جیسے اکبر کی سواری شامیوں کے لشکر میں داخل ہوئی, کسی نے نیزہ مارا, کسی نے تیر مارا, کسی نے تلوار چلائی. فکر تاریخ کے ہے ایک بند ایک باہ, علی اکبر کا جسم پارا پارا ہو گیا. سبحان اللہ. منظور فرمائے دوڑ کر ہوئے گھوڑے سے اکبر جھیل سے زمین پر آیا, آواز دے کر کہا یا ابا علیک بن السلام, سلام کا کرنا تھا. حسین خیمے کے دروازے پر تناب کے ساتھ اندوق پکڑ کر کھڑے ہوئے تھے. جیسے اکبر کی آواز آئی زہرا کلال روتے 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 زمین پر بیٹھ گیا. بیٹھ کر کہا اکبر پتا دوں کئی لوگوں نے تجھے بھی قتل کر دیا, تو رسول کی نشانی تھا. اب تاریخ میں یہ ہے ادھر حسین سب سے پہلے اکبر کے دین سے زمین پر آنے کے بعد سب سے پہلے اکبر کو پالنے والی ماں سیدہ زینب مقتل میں پہنچی. علامہ عزیزی لکھتے ہیں ان کے ساتھ جناب سیدہ بی بی ام لیلا منفرد بیٹی ہوئی. بی بی زینب کے پیچھے چلی. کتاب کا نام ہے توضیح ادا, لیکن میں پڑھ رہا ہوں سراج غم سے. سراج غم جلد نمبر 2 میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں کہ جتنی بیبیاں دروازے پر کھڑی تھی ساری کی ساری منہ سر کھلتی ہوئی مقصد کی طرف چلی اور ہر ایک کی ایک آواز تھی, ہائے حمد, ہائے مظلومیت, ہائے اکبر. حسین چلے علامت گنگی علیہ السلام لکھتے ہیں جیسے حسین اکبر کے قریب پہنچے. کتاب کا نام اسرار الشہادہ. جب امام نے اکبر کو زمین پر ماتھے پہ آپ کی طرح درکتے ہوئے دیکھا, حسین کھڑے نہیں رہ سکے. ظاہر انال بیٹھتے 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 دو سالوں ہو کر بیٹھ گئے. چاہا حسین میں کھڑے ہو کر اکبر کے لاشے پہ گزاؤں, کتنی مرتبہ اٹھنے کا ارادہ کیا, ظاہر دلال پھر گر پڑا. حسین چند تک نہیں جا سکے. تم کیسے گئے؟ زانو بزانو بجوان شعور رسول, جیسے چھوٹا بچہ کوڑی اور گٹھنوں کے بال زمین پر چلتا ہے, اسی طرح حسین چل کر
آگے پہنچے، سر اٹھایا، گودی میں رکھا، بہن کو دیکھا، بیوی لیلا کو دیکھا، کہا بیویوں آپ خیمے میں جائیں، میں حسین وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو اگر زندہ ملاؤں گا۔ ادھر بیوی خیمے میں گئی، ادھر حسین نے دیکھا کہ اکبر کے سینے کا بہت بڑا زخم ہے اور اس پر اکبر کا ہاتھ ہے۔ اکبر یہ کیا ہے؟ بابا میرے کی علی میرے کلیجے میں جو آرام نہیں لینے دے رہی، اکبر امی نکالوں بابا اسے توڑی اسی لیے تھی کہ سنا ہے حسین بڑا صابر ہے، جب بیٹے کے سینے سے میرے کی علی نکالے گا حسین کے صبر کا امتحان ہو جائے گا۔ بابا اگر نکالنا چاہتے ہیں بے شک نکالے، اور یاد والو بیٹا والو خدا تمہارے بیٹے سلامت رکھے، ان کی جوانیوں کو خوشیاں دیکھو۔ حسین نے ایک ہاتھ رکھا اکبر کے سینے پر، دوسرا ہاتھ رکھا نیزے کی امی نے، چاہا کہ امی نکالے، زمین کربلا میں زلزلہ آیا اور رونے والے جناب آدم نے پکار کر کہا محمد تو جا۔ بس دو چار کرنے ہیں زیادہ نہیں، تیرا حسین ڈالے۔ ابراہیم نے رو کر کہا یا محمد میں نے اسماعیل کی گردن پر چھری رکھتے وقت آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، اب تو جان تیرا حسین ڈالے۔ کیسے حسین نے ہاتھ ڈالا کہ امی نکالوں، اکبر کا لاشا زمین سے اٹھا، کیسے زمین سے اٹھا؟ خیمے کے دروازے سے سیدہ زینب کی آواز آئی حسین حسین جلدی نہ کر، بیٹا تیرا ہے پالا میں ہے۔ اسے خیمے میں لے گا، پانی دے بچے کو، پانی دے بچے کو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسلام میں قوت برداشت جواب دے جاتی ہے۔ آج سے 2 دن پہلے بھی ایک بچہ غش کر گیا تھا، آج یہ بچہ غش کر گیا ہے۔ 14 سال کے بعد یہ صرف سن نہیں سکتے۔ ذرا اندازہ لگاؤ کربلا میں سکینہ کا کیا عالم ہوگا، بی بی کبریٰ کا کیا عالم ہوگا، بی بی زینب کے تڑپنے کا کیا عالم ہوگا۔ بس آپ کی گلے بات سن لو، حسین نے اکبر سنبھالا، ٹھیک ہے بچہ گردی ہے تو پانی بیٹا کون کھائے۔ اللہ چار تو کتنا خوش نصیب ہے، تو حسین کے غم میں رویا ہے، بے ہوش ہو گیا ہے، تجھے پانی بھی پلا رہے تیرے لیے ہوا کا انتظام بھی کر لے، لیکن ہائے کربلا کا نبی تیرا جو اپنے خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ بس دو جملے سنو، برداشت نہیں ہوتا زیادہ نہیں پڑھتا۔ امام حسین نے چاہا اکبر کو اٹھائے، کیسے اٹھائے؟ جوان کا لاشا اٹھایا نہیں جا سکتا، امام نے رخ دیا خیمے کی طرف، فرمایا ہاشمی بچوں مجھ سے لاشا نہیں اٹھ رہا، مجھ سے اکبر کا لاشا اٹھواؤ۔ جب چھوٹے چھوٹے بچے آئے سانگوں میں اتنے تیر چلائے کہ کئی بچے شہید ہو گئے۔ یہ میں قسم نہیں کھاتا مرنے پورے بندے میں امام بارگاہ میں بیٹھ کر قسم نہیں کھاتا، لیکن مولا عباس علم کو گواہ بناتا ہوں قسم نہیں کھاتا۔ علامہ عتیبی لکھتے ہیں جب بچے شہید ہونے لگے تو تمام بیویاں خیمہ سے باہر تاکہ حسین کے ساتھ اکبر کا لاشا اٹھوا ہے۔ بیرون طبیعت بیویاں دوڑ کر خیمے سے باہر کسی نہ کسی طرح حسین لاشا اکبر کا خیمے میں لے آئے، زمین پر بچھا دیا، چاروں طرف سے بیویوں نے ہلکا باندھ کر بیویوں نے ماتم شروع کیا۔ واہ محمد آ، واہ علی آ، واہ قربت آ، واہ حسین آ، واہ اکبر آ۔ بیویوں کے رونے کی صدا اتنی بلند تھی کہ اکبر کی دم آ کے کھڑ گئی۔
ایک ایک بیوی کو روتے دیکھا، دیکھ کر کہتے ہیں بابا بابا حسین چھکے، کان اکبر کے لبوں کے قریب رکھے، بیٹا کیا کہتے ہو؟ بابا دیکھو میرے کام میں میری پتریاں بھی رو رہی ہیں، میری مائیں بھی رو رہی ہیں، میری بہنیں بھی رو رہی ہیں۔ کہا بیٹا تیرا کام بھی ایسا ہے جو کسی سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ بہنوں والا سنو گے مولانا سفر حسن امریری مرحوم یہ کلمات لکھے ہیں کہ اس وقت آقا نے داد کر کہا کہ بابا باعزاز امامت اگر ہو سکے تو میری بہن سغرا دکھا دو تاکہ میں دیکھوں سغرا کس حالت میں ہے۔ بس بیٹا، بس میرا بیٹا، بس میرا بیٹا، پکڑ لو بچوں، پکڑ لو اس بچے کو، پکڑ لو، کوئی مرنے سے پہلے نہ بچہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہونے والے جب امام حسین علیہ السلام نے کہا ہاں بیٹا میرا غم بھی ایسا ہے، سارے تیرے غم میں رو رہے ہیں، کہا مجھے پہن دکھا دو۔ جب دیکھا اکبر کا لاشا اٹھا، زمین سے لاشا اٹھا، اکبر کیا دیکھا ہے؟ کہا بابا نانے کے روزے کے چراغ بجھے ہوئے ہیں، گھر کے دروازے بند ہیں، جہاں سغرا سے آخری وعدہ کیا تھا میرے نقش قدم پر سغرا کا منہ ہے، کربلا کی طرف رخ ہے، روزے سے کہہ رہی ہے اکبر اکبر اب تو آ جا، بہن مرنے والی ہے، ماتم علی اکبر، ماتم علی اکبر، ماتم علی اکبر۔ Ya